الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے. بے شمار درود و سلام رب تبارک و تعالی کی مخلوق میں افضل و کامل و اکمل شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ازواج، اولاد و متبعین پر بے شمار سلام. اللہ رب العالمین ہمارے بھائی جنہوں نے اس محفل کو سجایا، آپ کو اور مجھے مدعو کیا، عمیر بھائی اور ان کے گھر والوں کو خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس محفل کو ان کے، میرے، ہمارے خاندان اور ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنا. بھائی نے پڑھا ماشاءاللہ سرکار کی محفل کو، اب آپ بولیں کیا خیال ہے نا؟ حضور کی محفل میں آئے اور بولے نہیں، باتیں نہیں کرنی، باتیں حضور کی، باتیں کس کی ہیں؟ آپ بولیں باتیں کس کی ہیں؟ حضور کی. اس طرح نہیں بولنا جیسے میرے نبی کا مقام، شان، رتبہ، عزت ہے. ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان، ارے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. زبان کا کیا مقصد ہے؟ جو حضور کی باتیں ہی نہ کرے. اس زبان کا کام ہی کیا جو حضور پر درود نہ پڑے. سرکار کی محفل کو بچپن میں کس کس نے سنائی ہے؟ بولنے پہ پابندی نہیں ہے، بولنے پہ پابندی نہیں ہے. صحیح ہے. جس نے بچپن میں یہ آواز سنی ہے، یہ صدا سنی ہے، تو آپ جواباً مجھے یوں کہیں کہ ہم نے سنی ہے، نہیں بلکہ ساتھ شامل ہو جائیں. سرکار کی محفل کو دیکھیں، آپ کو شاید ہم میں سے کسی سے اعتراض ہو یا خفا ہو، مگر جن کی بات کر رہے ہیں ان کے بغیر گزارا ہی نہیں. حضرت فرماتے ہیں جو ان سے مستغنی ہوا، اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ان سے، کن سے؟ حضور سے. جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا. جو حضور سے جدا ہوا وہ کہاں گیا؟ جہنم. ہاں، جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا. پھر آپ نے حد کر دی، فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. حاجت تو سمجھتے ہیں نا؟ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں اردو دان ہیں، اردو بولتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو حاجت تو سمجھتے ہیں. خلیل اللہ کون ہے؟ خلیل اللہ وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو معراج کی رات آپ کے نام پیغام دیا. کس کے نام؟ بولے مل کر تھوڑا آگے آ جائے نا، اگر آپ اس سے خفا نہیں ہیں.
آپ بھی آ جائیں, اٹھے کٹے ہیں ماشاءاللہ, کیا چھوڑ رہی ہے, میں نے بھی چھوڑ دیا. صحیح ہے, سرکار کی بات جم کے کرنی ہے, حضور کی بات کس طرح کرنی ہے, جم کے. ہاں جم کے کریں گے تو انشاءاللہ جم کے شفاعت کے مزے بھی لوٹیں گے. اعلیٰ حضرت کے بھائی کیا کہتے ہیں, کوئی مڑ مڑ کے ان کا راستہ دیکھتا ہوگا, کوئی ان کا دامن پکڑ کے مچل گیا ہوگا, کوئی کہے گا تو آئی ہے یا رسول اللہ. قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں, ہر ایک پریشان ہوگا, ہر ایک بے چین ہوگا, مگر جس پر رسول اللہ کی نظر پڑے گی, فرمایا وہ مسکراتا نظر آئے. اٹھ گئی جس طرف, کیا ہے اگلا مصرع, بس 3-4 کو آتا ہے, جمعہ نہیں پڑھتے کیا بابا. اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. عنایت نہیں ہے, کیسی عنایت ہے, میری اور آپ کی وقت کیا ہے, میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام کب آئے دنیا میں, سب سے پہلے نبی بن کر آئے, ایسے ہی ہے. اب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو امت عطا فرمائی. امت نے اپنی زندگی جی لی, کتنی جی, بالفرض انتقال کر گئے. وہ اس وقت کہاں ہے بابا, کہاں ہے, میں تو یہاں ہوں, آپ نہیں آئے, مگر وہ کہاں ہے, وہ عالم برزخ میں ہے. کہاں ہے عالم برزخ, کیا ہے, دیکھیں میں اور آپ عالم دنیا میں ہیں, اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں, اور عالم دنیا میں آئے. عالم دنیا کے بعد ہم کہاں جائیں گے, عالم برزخ, یعنی دنیا اور قیامت کے درمیان ایک عالم ہے, وہاں رہنا ہے. اس کے بعد عالم جزا, قیامت کا دن اٹھایا جانا ہے. صرف بات سمجھیے گا, آپ کی توجہ درکار ہے, چھوڑ دیں بچوں کو, سب چھوڑ دیں, تاکہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا دوں, کامیاب ہو جاؤں. حضرت آدم علیہ السلام کی قوم اب تک عالم برزخ میں, یعنی قبر کا عرصہ. کون سا عرصہ, قبر کا. سوچیں کتنا عرصہ, کتنا عرصہ قبر کا, اتنا طویل عرصہ. اللہ نہ کرے کوئی اگر عذاب مبتلا ہے اب تک, اگر اللہ نے رحمت نہیں فرمائی تو اس کا حال کیا ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں, میں نے آپ کے دل کے قریب دستک دے دی ہے, قبول کرتے ہیں میری بات, اللہ سلامت رکھے. اب یہ تو ابھی ایزی پیسہ جیس کے فلانا ڈمنا آ گیا, کچھ سال پہلے چلے جائیں, آپ سب بھی کھڑے ہو اور میں بھی ہوں, تو آپ کو پتہ ہے میں مسجد کا امام ہوں مثال کے طور پہ, مگر شدید گرمی ہے, جون جولائی کا مہینہ ہے, بغیر چھپڑے کے میں اور آپ لائن میں کھڑے ہیں بل بھرنے کے لیے. میں آ جاؤں, میں آپ لوگوں کو پیچھے, میں پہلے چلا جاؤں, آپ کیا بولیں گے مولانا صاحب, آپ بے شک مولانا ہے, امام ہے, سر یہ تو غلط بات ہے بھائی, آپ اس بات میں انصاف ہونا چاہیے, پیچھے کھڑے رہے ہیں, جب آپ کی باری آئے گی تب بل بھرنا. ایسے ہی ہے, یعنی باری پر. اب دیکھیں آپ, میں نے کہا نا ہماری حیثیت کیا ہے, اللہ کچھ نہیں, کچھ نہیں. بات وہی ہے, خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ, مل کر بولیں, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پہلے آئے, پہلے قبر میں گئے, اٹھے بھی وہ پہلے, ایسا ہی ہے. مگر انعام دیکھیں, اکرام دیکھیں, عزت دیکھیں, شرف دیکھیں, نسبت مصطفیٰ کیا دیکھیں, آخری لفظ نسبت ہے. کہا علماء نے کہ آئے سب سے آخر میں ہو,
حبیب سے محبت اتنی ہے اٹھاؤں گا تمہیں پہلے، اٹھاؤں گا تمہیں پہلے. جنت میں جاؤ گے تم پہلے. کیوں بھائی؟ کیا کیا ہے ہم نے ایسا؟ کیا کام کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسا ہے کیا؟ نہیں جانتے. جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ وہ کبھی رسوا ہو ہی نہیں سکتے. کبھی رسوا ہو ہی نہیں. نہیں. حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام کا رتبہ، میرے آقا علیہ السلام کی شان، میرے آقا علیہ السلام کی عزت کتنی اعلیٰ ہے. حضور جان عالم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہیں. وہ سما لائیے ذہن میں، کیسا سما ہوگا. سرکار دو عالم علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں. کہیں حضرت ابوبکر ہیں، کہیں عمر فاروق ہیں، کہیں عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. ان کی نگاہوں کے سامنے حضور کا جلوہ. آتے جاتے حضور کو دیکھتے ہیں، آتے جاتے حضور کو دیکھتے ہیں. فرمایا کاش مجھے سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. صدیوں پہ جو بھاری ہے، کس پر؟ صدی سمجھتے ہیں کتنے سال ہوتے ہیں صدی میں؟ اور یہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ صدیوں پہ جو بھاری ہے. کیا بھاری ہے؟ قابل کیا پیش کیا ہے؟ دیکھیں شاعر کو سمجھیں آپ. صدیوں پہ جو بھاری ہے. اچھا صدیوں کے برابر میں آئے گا کیا؟ کیا کہتا ہے شاعر؟ وہ لمحہ ملتا. صدیوں اور لمحہ کوئی برابری ہے؟ مگر جب بات حضور کی آ جائے تو صدیاں کچھ بھی نہیں ہوتی، لمحہ ہی کچھ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. میں آج بلوچستان سے آ رہا تھا تو ایک گلوکار کا گانا بج رہا تھا. ظاہری بسیں ہم اپنی کار میں تھے تو اس نے ایک جملہ کہا، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اتفاق سے ذہن میں آ گیا. کہا پیار کرنے کے لیے 4 لمحے ہی بہت ہوتے ہیں. وہ آگے بھی تھا، کبھی تم نہیں تھے تو کبھی ہم نہیں. جملہ کا اس طرح کا کچھ تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مگر وہ جو جملہ مجھے لگا نا، پیار کرنے کے لیے 4 لمحے بھی کافی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں ابھی عبداللہ بھائی سے یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا عرصہ گزار دیا، آپ کو لہجے یاد رہتے ہیں. لہجے، جملے، چھوٹی سی بات کسی نے ڈانٹ دیا ہو نا، بڑی محفل میں ہم کسی کو یہاں ڈانٹ دیں تو کبھی بھی وہ ملے سالوں بعد بات یاد رہے گی. حالانکہ اس کو پوری بریانی ٹرے بھر کے نوالے سے کھلا کے رج کے اچھی طرح اس کو بھر کے بھی دے، یہ یاد نہیں رہے گا، مگر وہ ایک بات یاد رہے گی. بہرحال شاعر کہتا ہے صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا. کاش مجھے سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. آپ کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا. کیا کہا؟ آپ کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا، یوں آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا. یوں آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا. نسبت ہے تو حبر الامہ، ابن العائمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام ایک روز مکے کے لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بتوں کو دیگر معاملات تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو؟ حقیقی خدا کو چھوڑ کر یہ تم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو. کیا معاملات ہیں؟ جو آیت میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں اس کا شان نزول پڑھ رہا ہوں. کہا ہمیں ان سے محبت اس لیے ہے ان کے ذریعے ہمیں خدا کا قرب ملتا ہے. معاذ اللہ. کیا کہا ہوں؟ ان کے ذریعے خدا کا قرب. دوسرا اس کا شان نزول علماء نے کہا حضور نے یہودیوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف پیغام لایا ہوں، میری بات کو سنو عمل کرو. انہوں نے
کیا کہا؟ ہم آپ کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے کہا کہ ہم کون ہیں؟ مل کر بولو بابا، بولنے پہ پابندی نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا باکمال بنایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، سارے اچھوں پہ اچھا. سمجھیے اعلیٰ حضرت نے سبق دے دیا. جو کہے نا ہم کیا نا 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 نا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. کس کو سمجھو گے؟ کس کو لاؤ گے؟ میرے محبوب کے نعلین کے مبارک، میرے نبی علیہ السلام کے نعلین مبارک کے برابر کوئی شے نہیں. ذات کی بات نہیں کر رہا، کوئی شے نہیں. صحیح، ذات کو مستثنیٰ کر دیا. تو اب فرمایا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے لاؤ. کس کو لاتے ہو؟ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. رب نے وہ نبی عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو حکم دیا. جبرائیل یہ کہتے ہیں میرے حبیب سے کہ ہم اللہ کے بیٹے زیادہ قریب ہیں. جاؤ میرے حبیب علیہ السلام کی یہ پیغام دو. پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. سنیے پیغام کیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. اے حبیب علیہ السلام، اللہ آپ سے فرماتا ہے آپ ان سے کہیے. یہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، کس کے دعوے کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کے. کس کے دعوے کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت. بھائی آپ میں سے کون لوگ اللہ کی محبت میں مبتلا ہے؟ سچی محبت کی؟ کس سچی محبت کی؟ حال میں تو تھوڑے لگ رہے ہیں. جو حال ہیں حال، جن کی عمریں ایسی ہیں جن کو محبت ہو، وہ تھوڑے ماضی والے زیادہ لگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری گفتگو؟ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ سانس بھی نہیں لی جاتی، دم گھٹنے لگتا ہے جب محبوب نہ دکھے. جب محبوب سے بات ہے نا، دیکھو یہ حمایت کر رہے ہیں، ہاں ایسے ہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ محبوبہ کی گلی بھی اچھی لگتی ہے. محبوبہ کا محلہ چاہے میوہ شاہ کے برابر میں ہو، وہ بھی اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس کے اعتراف سے محبت ہو جاتی ہے نا. اور چاہے جتنی بھی کڑواہٹ کے ساتھ دن گزرے، مگر جس سے محبت ہے وہ دکھ جائے بہار ہی بہار. یہ محبت جس میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، مگر آج تک اللہ سے ہوئی نہیں ایسی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کہا ہو آئی لو مائی اللہ؟ اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے بہت محبت ہے. سب کی بات ہے، میں بھی شامل ہوں. کبھی کہا ہے ہم نے اللہ سے اے اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں دے دے. اس کی سب کی مانگتے رہتے ہیں. کئی پیرنٹس رہتے ہیں خاندان میں کوئی بچی اچھی لگے، بچہ اچھا لگے تو ہم دعا کرتے ہیں مولا یہ اچھا ہے ہمارے بچے کے لیے رشتہ، اس ہم لینے جا رہے ہیں. لین دین کے حوالے سے، ملنے کے حوالے سے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں. مگر جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، یہ آنکھ سائز کیا ہے؟ آنکھ کا سائز کیا ہے؟ مگر دیکھیں یہ سی گرین پہنے ہیں، میں وائٹ پہنا ہوں، یہ وائٹ، یہ اورنج، یہ سلور، یہ بلیک، ایسے ہی ہے. یہ ریڈ روز ہے. آپ کے سارے کلر، آپ کے سارے چہرے یہ آنکھ پہچان کرا. ایسے ہی ہے. دلہن قریب کیا نام ہے؟ قریب. یہ آنکھ اتنی خاندان میں دادا دادی نانا نانی خالہ پھپھا پھپھو جتنے بھی ہیں، بولتا سنتا نہ ہو دیکھتا ہو تو بتا دے گا یہ ہے یہ ہے یہ آنکھ. اس کی تخلیق اتنی سی آنکھ اتنی
طاقت رکھتی ہے، اور اگر دل اس کے ساتھ جڑ جائے تو دل میں کتنی طاقت آ جائے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہے نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا جاتے ہیں. اب سنیے فرمایا حبیب آپ ان سے کہہ دو تم اللہ کی محبت کی دعوے کرتے ہو، آپ کے بغیر اللہ کی محبت کسی کو نہیں ملے گی. کس کے بغیر؟ حضور کے بغیر. مل کر بولے کس کے بغیر؟ حضور کے بغیر. اس طرح نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر بولے ان کے بغیر رب کی بارگاہ میں کوئی کامل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے 750 مقامات پر فرمایا اقیم الصلاۃ. 750 مقام پر علماء نے لکھا اللہ نے کہا نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ جب تک حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچو گے نماز کا طریقہ بھی نہیں ملے. ایسا ہی. پھر دیکھیں آپ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے حبیب آپ ان سے کہیے اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو اور سچے دعوے دار ہو فاتبعونی، میرے ہو جاؤ. حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا؟ میرے ہو جاؤ، میری اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اتباع کرو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ آپ کی کیوں کریں؟ دعویٰ تو رب کی محبت کا ہے. کہاں جب میرے ہو جاؤ گے، میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، رب تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے اے حبیب جو آپ کا ہو گیا ہم خدا اس کے ہو. قرآن سنیے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. قرآن اللہ کس سے محبت کرے گا؟ شرط کیا ہے؟ میرے حبیب کے ہو جاؤ. کس کے ہو جاؤ؟ میرے حبیب. آئے ہائے اگلا جملہ سنیے اب آپ. قرآن ہے یہ. صرف یہ نہیں کہ جب تم میرے حبیب سے محبت کرو گے تو ہم تجھ سے محبت کریں گے. مولا اس سے پہلے تو انبار گناہوں کا لے کر آئے ہیں. انبار ہے، گناہ لگے ہوئے ہیں، گندے ہیں، نکمے ہیں، میرے حبیب کے ہو گئے ہیں. آج جب میرے حبیب کے ہو گئے ہو نا، ہم تمہارے ہو گئے ہیں. اور پھر کمال کیا ہے؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہارے سب گناہوں کو بخش بھی دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ کون ہے؟ غفور ہے، رحیم. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے ہو جاؤ. جب میرے ہو جاؤ گے، مجھ سے جڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ زمانے نے دیکھا حضور جان عالم علیہ السلام جب فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوئے، بڑے بڑے نامور ہیں، بڑے بڑے بادشاہ کا اسٹیٹس لگانے والے ہیں، مگر جو حبیب علیہ السلام سے محبتی طور پر جڑ جاتے ہیں، کہا آج ہے یوم فتح، یوم مکہ فتح. پھر کیا ہے؟ کہا حضور عزت کیسی دیتے ہیں، حضور عظمت کیسی دیتے ہیں، حضور وقار کیسا دیتے ہیں. گویا جو حضور کے ساتھ جڑ گیا نا، میرے آقا علیہ السلام کی ذات میں رب تبارک و تعالیٰ نے وہ چمک رکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ چمک کیا ہے؟ فرمایا چمک کس سے پاتے ہیں؟ سب پانے والے. چمک کس سے پاتے ہیں؟ سب پانے والے. سورج نکلتا ہے سب چمکتا ہے نہیں چمکتا؟ مگر کیا باطن چمکتا ہے؟ جو گھر بند ہو اس میں روشنی پہنچتی ہے؟ مگر جو آقا کی بارگاہ میں آ جائے تو فرمایا صرف ظاہر نہیں باطن بھی سنور جاتا ہے. ظاہر نہیں باطن بھی سنور جاتا ہے. جبھی کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آقا کی چمک یہ ہے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی منور کر دیتی ہے، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی منور اور روشن کرتی ہے. روشن کیسا کیا؟ فرمایا بڑے بڑے عرب کھڑے ہیں، میرے آقا
آقا نے عزت کیسی دی، بلال آج اگر کوئی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا تو وہ تو ہے، جا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے دے۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، یہ شرف ہے۔ جی ہاں، جسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہوگا نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی نگاہ رحمت فرماتے ہیں۔ جیسے ابھی بھائی نے پڑھا، انہوں نے ایک مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا، جس کو کھانا بھی نہیں ملتا وہ بھی ہر سال جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن کو 3 وقت کا کھانا نہیں ہوتا میسر، وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے، انہوں نے کہا صحیح ہے۔ تو اب واقعی ایسا دیکھا گیا ہے جو مالی طور پر طاقت و استطاعت نہیں رکھتا، اصل جملہ یہ ہے، جو مالی طور پر طاقت و استطاعت نہیں رکھتا، مگر جب نگاہ رحمت پڑتی ہے تو کہاں کا منصب، کہاں کی دولت ہے، یہی حقیقت۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہی حقیقت۔ جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے جا رہے ہیں، جنہیں بلایا مصطفیٰ نے۔ حضور کی نگاہ کیسے پڑھتی ہے؟ میں آپ کو حدیث سناؤں اور اپنا بیان 7:10 پہ شاید میں نے شروع کیا تھا، 29 منٹ ہو چکے ہیں۔ آخری روایت سنا کے اختتام وہ یہ ہے، عشق کی بات ہے۔ جیسا آپ حکم فرمائیں، آج ہم آپ کے تابع ہیں۔ سیدنا مولانا محمد والا حضور فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا۔ میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ کہا کوئی بھی میرا امتی کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھے، کیا پڑھے؟ درود پڑھے۔ فرمایا وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کو سب سے پہلے تو سنتا ہے، ایسے ہی ہے نا، درود کو، پھر اس کو جانتا ہے کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، پھر اس کا اور اس کے باپ کا نام میرے دربار میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں بن فلاں امتی آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جس سے ہماری بیگم آواز دیتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی، نہیں کہتے کہتے ہیں۔ تو بعض باتوں پہ واقعی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ چاہے نعت خواں بولتے ہیں نا، بولو سبحان اللہ، تو اس سے وہ چارج بھی ہوتے ہیں، واقعی چارج ہوتے ہیں، صحیح ہے نا۔ مگر بعض باتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ آقا کے دربار میں ایک خادم کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ فرشتہ۔ اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بس کہیں سے کوئی بھی حضور پر درود پڑھے، اس کے باپ کا نام نبی کی بارگاہ فلاں بن فلاں آپ پر درود پڑھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اور آپ دنیا کی کسی سخی کے پاس جائیں اور اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ توجہ کرتا ہے نہیں کرتا؟ بولیں، کسی سخی کے پاس جائیں دنیا میں، جب نام جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توجہ نہیں ہوگی۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کوئلہ ہے نا، کالا کوئلہ، انگارہ بجھ کر کیا بنتا ہے؟ کوئلہ بنتا ہے۔ کوئلے کو میں اور آپ اپنی مٹھی میں لیں تھوڑی دیر اور مٹھی کھول کے اس کو چھوڑ دیں، صحیح؟ اچھا کوئلہ جاندار ہوتا ہے؟ کوئلے میں جان ہے؟ اور نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آج بھی ہمارے نبی علیہ السلام اپنی قبر انور جو مدینے میں ہے وہ زندہ ہے۔ کہاں پر؟ یہ نہیں کہ یہاں آئیں گے، ضرور آئیں گے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ سنی اہل سنت کا یہ عقیدہ، ہاں حضور زندہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ بولے مل کر، حضور زندہ ہے۔ جس طرح پہلے آپ اپنی حیات میں تھے، مگر کہاں؟ قبر انور میں۔ کہاں؟ مدینے میں قبر انور میں۔ اور اللہ کی عطا سے جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس طرف چاہیں، جس کی چاہیں جا کر مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے۔
صحیح ہے؟ صحیح؟ اب نبی زندہ ہے، مل کر بولے نبی زندہ ہے۔ اب کوئلہ زندہ ہے تو کوئلے کو لیں، مٹھی بند کریں اور چھوڑ دیں، وہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ جب نبی کی بارگاہ میں آپ کا، میرا، ہمارے باپ کا نام جائے اور نگاہ ڈالیں تو اثر نہیں بولیں کوئلہ اثر رکھ سکتا ہے تو نبی کی نگاہ شروع میں سب سے پہلے کیا کہا؟ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ نبی کی نگاہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ 3 عمل ہے۔ استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، پابندی نماز۔ کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلی استغفار نہیں ہوتا، استغفار، صحیح ہے؟ جب یوں کہیں گے مصدر کے ساتھ اور پڑھیں گے تو استغفر اللہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ، صحیح ہے؟ دوسرا درود شریف، تیسرا نماز۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ آج ہم یہاں عمیر بھائی کے گھر سے یہ 3 چیزیں لے کے جائیں؟ ہاتھ اٹھانے بھی پابندی نہیں، میرے دونوں اٹھا لیے ہیں۔ کیا کیا پڑھیں گے؟ استغفار، درود شریف اور نماز۔ یہ 3 کام نہیں چھوٹے، کھانا چھوٹ جائے، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر خدا اور رسول سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ دیکھیں نا، لاہور میں جان دے دی نبی کے نام پر، دی نہیں دی، مگر قیامت تک یہ تاریخ یاد رکھی جائے گی جنہوں نے اپنا تن من دھن سب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کیا، انشاءاللہ عزتیں ملتی رہیں گی، اور جنہوں نے کیا وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شب بہترین کہلائی، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ یا نظام الدین سرکار، قدم بھرا لے، حدوں کو مٹا لے، قدم بھرا لے، حدوں کو مٹا لے، آجا خالی بہن میں گگر میں کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن۔ جب کہیں بے کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا۔ جب کہیں بے کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا۔ وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، جو مجھ میں سمایا، مولا تجھ میں سمایا، مولا وہی بے خدا۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یاد نہیں ہے بھنڈ کو نہیں مارا نا۔ اللہ ہو یا اللہ ہو 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 یا اللہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ پہ کرم
سرکار میرا عرض میری کر دے مجھ سے بھی رہا اب مجھ کو دیدار میرا کر دے مجھے اب خود سے بھی رہا مجھے گھر پہ بلانا مدنی مدینے والے مجھے گھر پہ بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے مجھے اپنا بنانا مجھے سینے سے لگانا قدموں میں بٹھانا روزہ بھی دکھانا مجھے اپنا بنانا مجھے سینے سے لگانا قدموں میں بٹھانا روزہ بھی دکھانا اللہ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے اہل خانہ نے فرمائش کی ہے کہ چلے شاعر پڑھتے ہیں ماں کی شان منقبت. آئیے مل کے شامل ہو جائیے. پھولوں کی ہے میں کار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کی ہے میں کار مگر تیری کمی ہے. ماں پیاری ماں پھولوں کی ہے میں کار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کی ہے میں کار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کمی ہے
ہے قسمت قبول فرمائے، ان کے رشتہ دار، جتنے دوست احباب، ان کے اہل خانہ، جتنے بھی مہمانان گرامی، بالخصوص ہمارے علامہ صاحب، ہمارے سناخہ حضرات جو احباب تشریف لائے، سب کو تہہ دل سے مبارکباد۔ اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آتے ہیں وہی جن کو دنیا تو بہت بڑی ہے، کوئی کہاں مصروف ہے، کوئی کہاں مصروف ہے،
اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں چنا ہے. آتے ہیں وہی جن کو اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے, اس حاضری کی برکت سے حاضری مدینہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ جو مجھے وقت ملے گا, عمر بھائی کا حکم ملے گا, اس کے مطابق حاضری پیش کروں گا. آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں بیان بھی ہو گیا ماشاءاللہ, اور نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور محفل بھی اپنے عروج کی طرف ہے. میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ حاضری پیش کروں گا. کوئی بھی لب خاموش نہ رہے, ایک آواز ہو کر درد پاک کا نذرانہ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پیش کیجیے. صلو علی الحبیب. پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب پڑھیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی, ساتھ پڑھنا, چھوڑنا نہیں بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. 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 نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز لغنے لغنا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرے سب گرانا نور کا بے دم یہی تو پانچ بے دم یہی تو پانچ گئے بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات بولیے خیر النساء حسین حسین مصطفیٰ علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا پڑھیے علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا اللہ کے شیر غیب کے اللہ کے شیر غیب اللہ کے شیر غیب غیرور درود مولا حسن حسین کے مولا حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا امی کے لیے دعا جنت میں سیدہ کی جنت میں فاطمہ کی کبھی سے جگہ لگے میرے جنت میں سیدہ کی کبھی سے جگہ لگے بولیے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا میری ماں بغیر کے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا پڑھو درود مومنوں کرینے سے پڑھو درود مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے اللہ
صل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بولیے سبحان اللہ صلو علی الحبیب آئیے حمد باری تعالیٰ کہ جیسے شعر حبیب تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں چلا بھی جاؤں دنیا میں چلا بھی جاؤں 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 دنیا تیرے جلوے تیرے سنگ سجن تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر جان ہر سو ہر جان تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ میں چلا بھی جاؤں دنیا میں چلا بھی جاؤں دنیا تیرے جلوے تیرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں چلا بھی جاؤں دنیا میں چلا بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے تیرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا شکر کیسے ادا غم عاشقی سے بغلے مجھے کون جانتا تھا لوگوں مجھے کون جانتا تھا غم عاشقی سے بغلے مجھے کون جانتا تھا لوگوں مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ میں شکر کیسے ادا اس طرح کا کروں شکر کیسے ادا اس طرح کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی رسول اللہ سیدی حبیب اللہ دیا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا رسول اللہ
یا حبیب اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. چند اشعار جو فرمائشیں ہیں پیش کر رہا ہوں، مل کر شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب. تاجدار حرم، تاجدار حرم، کرم کرا تاجدار حرم. او نگاہ کرم او کرا تاجدار حرم، کرم کرا تاجدار حرم، کرم کرا تاجدار حرم، کرم کرا تاجدار حرم. تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم، کرم کرم تاجدار حرم. ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں حامی ایک ساتھ. کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم کرم کرا تاجدار حرم، کرم کرا تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے ناظر سے، اے قریشی ہاشمیوں سو طلبی. تاجدار حرم کرم کرا ارے میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. چلو نا مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. چلو نا مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. چلو نا مدینے چلے. دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے. بولیے سیدہ زہرا کے صدقے بھگتے گئے. مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے. مولا علی کے صدقے بھگتے گئے. مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. چلو نا مدینے چلے. دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے. وہ میرے پیر کے صدقے بھگتے گئے. مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں. نماز عشق کرے گی ادا مدینے میں. ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے. براغ راست گئے راگ خدا مدینے میں. مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. چلو نا مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے. دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے.
سیدہ زہرا کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے دستے ساکی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اڑے پڑ گئی وہ نظر تو جتنے خالی ہے سب جا بھر جائیں گے تاج دار حرم سلام میں شامل ہو جائیے یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا بولو یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا بولو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں ہر سانس مدینے بلانا اے حسنین کے نانا پڑھیے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بولو زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں ہر سانس مدینے بلانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا بولو یا نبی نظر کرم فرمانا بولو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین نانا حسنین نانا سج گئی رات کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی ڈو باغ دیکھو عالم سارا آقا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رغبت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رغبت بخشش کا ترانہ حسنین نانا حسنین نانا نانا یا نبی نظر کرم فرمانا بولو یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین نانا نانا حسنین حسنین بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ سایہ عرش مولا بنا مولا دید کو رب نے بلا بولو حشر تلکنا ہوگا کسی کا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا
رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا بس میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تو جی سے چاہا دے پہ بولا لیا جی سے چاہا دے یہ بڑی نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ. بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. بھر دو جھولی میری مدینہ. لوٹ کر میں جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. چار یاروں کا صدقہ عطا ہو پر آیا ہو بن کر سوالی پر آیا ہو بن کر سوالی. حق سے پوسی وہ شانی کریمی مرغبا دونوں عالم کے حق سے پائی وہ شانے دونوں عالم کے مرغبا دونوں عالم کے اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس کی نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. بھر دو جھولی تاجدار مدینہ. جاؤں گا خالی میں نہ جاؤں گا عاشق مصطفیٰ کی عزا میں. اللہ 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 کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنے تھے جس کو عرش والے بھی سنے تھے جس کو. کیا عزا تھی اذان بیلانی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. لوٹ کر میرا لوٹ کر جاؤں گا خالی. کاش پورنم دایا عمر بھائی کے بہنیں
ہو کر آئے ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی بلاوا آ جائے. کاش پورنم دایارے نبی سے جیتے جیو بلاوا کسی دن میں حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ. تھام کر ان کے روضے کی جھالی بر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بر دو جھولی تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ در نبی پہ پڑا رہوں گا. ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بولیے سبحان اللہ. پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رگنے سے کام ہوگا. بولیے بولیے کبھی تو میری کھلے گی قسمت. بولیے بولیے کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میری کھلے گی قسمت، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اور بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدار. ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، اور غلام ہو تو بلال جیسا. نصیب ہو تو واللہ نصیب ایسا، واللہ غلام ہو تو بلال جیسا. شعر دیکھیے شعر دیکھیے. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیغام. ارے مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیغام. کیوں نہ میرا کوئی عمل ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی واللہ عمل ایسا، واللہ نہ میرا کوئی ایسا. لبوں پہ نامی نبی جب آیا پورے سے پایا دسوں کو پایا. ارے لبوں پہ نامی نبی جب آیا پورے سے پایا دسوں کو پایا. جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو. بولیے میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو. میرے نبی کا ہے نام ایسا تیرے نبی پہ بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ولیوں کے امام دے دو پر جیدن کے
نبیوں کے ایمان دے دو بجتن کے نام ہم نے چوری ہے پھیلائی بڑی اور تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا دونوں جگہ میں لاج لگے گی تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ میں حالت پال کرم اب کر دو حالت پال کرم اب کر دو لچ پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا ہاں دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئیں گے خبر ملی ہے دل کی کلی آپ آئیں گے بولیے ذرا دیر دیر آؤ ذرا دیر دیر آؤ ذرا دیر دیر آؤ اللہ کرم فرماؤ ہم نے محفل سجائی اور تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا دونوں جگہ میں لاج لگے گی لاج لگے گی لچ پال کرم اب کر دو لچ پال کرم اب کر دو پال کرم اب کر دو بختوں کی جھولی بھر دو کاسا کا فجتنی خیر سے اور مشکل جب سر پر آئی تیری رغم آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا بس میں نے تمہیں پکارا جب میں نے پکارا آیا تیرا سہارا پھانسی کا گزارا تیری امداد کن امداد کن حسب دے آزاد کن دردین دنیا شاد کن یادوں سے آزاد دستگی امداد کن ہاتھ میں دے دیا ہے تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے تیرے ہاتھ میں راج یادوں سے امداد کن امداد کن حسب دے آزاد کن دردی دنیا شاد یادوں سے آزاد دستگی امداد کن امداد حسب دے آزاد کن دردی دنیا شاد کن یادوں سے آزاد دستگی امداد کن امداد حسب دے وجد میں آئے گا جب پکارے یا سے آزم ارے وہ نکل آئیں گے شالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہمیں
کہیں گے کہ بگڑ بنا دو جالیوں پر نگاہ زمین ہے جالیوں پر نگاہ زمین سنے رہے وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری ارے میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روگ بوگوں سے بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو شاہ جیلا جالیوں پر نگاہ ہے زمین ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک ایمان ہے تیری شان خواجہ خواجہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تیرا نام خواجہ تیرا نام خواجہ میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ اور میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بغار چیشت کا پھول ہے وہ بغار چیشت کا پھول ہے وہ بغار گلشن فاطمہ وہ بغار گلشن فاطمہ چمن علی کا بغار ہے تیرا نام خواجہ تیرا نام خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین منگتوں پہ نظر منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتھر آباد رہے تیرا پاک پتھر منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے یوں باب تیری بارات چلی یوں باب تیری بارات چلی آگے گئے علی پیچھے ہے ولی آگے ہے علی پیچھے ہے ولی نبیوں کے نبی نبیوں کے نبی آئے تیرے گھر آباد رہے تیرا پاک پتھر آباد رہے آباد رہے تیرا پاک پتھر آباد رہے تیرا پاک پتن پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا
بابا کے ساتھ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا میرے آقا بھی خود علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا سیدان شوق پیران پیر سیدان شوق پیران پیر میں کی نصیحہ کے نام امیر تو سراتوں عرش بلا دئی وہ سارے نصارا اور رکبہ علینا پڑھنا سیدہ علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا ایمانوں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت تیرا کاش نگشے جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوقت پہلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت تشریف رکھیں انشاءاللہ. الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو آل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مالک مولا تیری دی ہوئی توفیق تیری عطا تیرے کرم سے تیرے حبیب علیہ السلام اور تیرے مقبول بندوں کے ذکر کی محفل میں حاضر ہوئے. ہمارا آنا پڑھنا بولنا مولا کریم ہمارے عمیر بھائی کا یہ اہتمام کرنا اپنی پاک جناب میں قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے کرنے کے مطابق عمیر بھائی کے ملانے کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شایان شان عطا فرما. اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عطا فرما. حضور جان عالم علیہ السلام کی توفیق تمام انبیاء و رسول امہات المؤمنین خلفائے راشدین اہل بیت اطہار حسنین کریمین تمام شہدائے اسلام حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین حضور علیہ السلام کے خاندان والے جمیع صحابہ تابعین تبع تابعین قطب غوث ابدال اولیاء کاملین سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عطا فرما. آپ کے زیر قدم جتنے اولیاء کاملین صالحین بزرگان دین اے اللہ تیری بارگاہ کے جتنے مقبول بندے ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما.
ہم جتنے یہاں موجود ہیں مولا کریم پاک پروردگار، ہم جتنے یہاں موجود ہیں اے اللہ، ہمارے خاندان میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ دار میں سے، اہل خانہ میں سے، ہم میں سے اگر کسی کے والدین دونوں یا ایک بہن بھائیوں سے کوئی بھی انتقال کر گیا، مولا سب کو ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، روضۃ من ریاض الجنہ کی بشارتیں عطا فرما، نم کنومت العروس کا مجدہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبر کی مٹی کو جنت کی مٹی سے تبدیل فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ تک وسیع فرما۔ ہمارے ماں باپ کے بوڑھے سفید بالوں پر، بوڑھے جسموں پر رحم فرما، بغیر حساب و کتاب کے اے اللہ بخشش عطا فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ ہمارے عمیر بھائی کے گھر خاندان رشتہ داروں میں سے جو انتقال کر گئے، سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، حضور کی ساری امت کو اے اللہ اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ عمیر بھائی کے گھر پہ کا رزق پہ، دسترخوان پہ برکتوں وسعتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ نگاہ بد سے انہیں محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے